لجام عربی زبان میں لگام کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو رسالہ امام صاحب علیہ الرحمہ نے تحریر کیا ہے، اس کا ایک سبب تھا، اور وہ سبب ایک سوال ہے۔ تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے جو PDF ہے اس میں عنوان ہے سبب تصنیف الرسالہ، کہ بھئی اس رسالے کی تصنیف کا سبب کیا ہے۔ تو اس میں جو چوتھی پانچویں لائن ہے نا، وہاں سے پڑھیے، سوال شروع ہو رہا ہے۔ وہ سوال یہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے، کہ ما قوله رضی اللہ تعالی عنہ فی الاخبار الواردۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم التي یوہم ظاہرها التشبیہ۔ امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا جواب ہوگا ان اخبار واردہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، کہ جن کا ظاہر تشبیہ کا وہم دیتا ہے۔ بات واضح؟ مثل قولہ، جیسے کہ اللہ کا یہ کہنا ہے تبارک و تعالی، ینزل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے ینزل اللہ، اللہ نازل ہوتے ہیں۔ ہمارے عثمان صاحب بھی موجود ہوتے تھے، سوال تو سنتے ہیں، مطلب سوال بہت اہم ہے۔ ہاں، میں تو ان کو کہنے لگا تھا کہ آج وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو مطلب یہ سوال اہم ہے نا، مطلب میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج قرآن نہیں پڑھنا ہم نے، تو وضو کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، لیکن وضو ہونا تو اچھی بات ہے، جو بھی مجلس۔ یہ سوال میں سمجھ بھی آ رہا ہے کہ ہاں، تو اچھا، اس میں یہ بات ہے کہ یہ رسالہ امام صاحب نے 500 کے بعد لکھا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں امام صاحب علیہ الرحمہ کی پیدائش کب ہے؟ 405 ہجری میں، اور امام صاحب علیہ الرحمہ کی وفات ہے 505 ہجری میں، تو یہ 500 سم تھنگ میں ہے۔ یعنی یہ رسالہ اس وقت ہے جب امام صاحب علیہ الرحمہ خلوت سے واپس آ کر نیشا پور میں کچھ عرصے پڑھانے کے بعد طوس واپس جا چکے ہیں، کیونکہ آپ کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ آپ کی وفات طوس میں ہوئی ہے، جو تہران سے قریب ہی ہے بالکل، تو وہیں آپ کی قبر بھی موجود ہے، جس کے بارے میں کچھ مختلف روایات ہیں۔ تو ہم دیکھ یہ رہے تھے کہ امام صاحب علیہ الرحمہ سے ایک سوال کیا گیا ہے، تو ہم سوال کیا ہے؟ امام غزالی، یعنی یہ اس میں موجود نہیں ہے، رسالے کا حصہ نہیں ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اقوال ایسے ہیں جس سے ظاہراً تشبیہ نظر آتی ہے، تو اس کے بارے میں امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ینزل اللہ وقولہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، وقولہ خمر، وہ آگے ہم حدیث دیکھیں گے، ان اللہ تعالی خمر بیدیہ طینۃ ابن آدم، ابن آدم کی مٹی اپنے ہاتھوں سے اللہ نے، خلقتہ بیدیہ، خلق آدم، وفی بعض الروایات خلق اللہ آدم علی صورت الرحمن، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ یا صورت الرحمن پہ پیدا کیا، وقولہ حتی یضع الجبار قدمہ، یہاں تک کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھ دیں گے، حدیث میں ہے، الرحمن علی العرش استوى وهو القاہر فوق عبادی ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے۔ فما الصحیح من هذه الاخبار، ان میں سے کون سی اخبار صحیح ہیں؟ وما الذی یجب قبولہ، کس کا قبول کرنا واجب ہے؟ ما الذی یجب ردہ، کس کا رد واجب ہے؟ ومتى یحکم ببطلانہ، کب اس کے باطل ہونے کا حکم لگایا جائے گا؟ وما دلیلہ علیہ، اس پر دلیل کیا ہوگی؟ دیکھیں سارے سوال، وما یصح منها علی ماذا یحمل، جو ان میں سے صحیح روایات ہیں ان کو کس پر محمول کیا جائے گا؟ وما دلیل تأویلہ وصرفہ عن ظاہرہ، اچھا اگر آپ ان روایات کو ظاہر سے پھیر رہے ہیں تو اس تعویل کی دلیل کیا ہے؟ اس صرف کی دلیل کیا ہے؟ یعنی بلا دلیل آپ پھیر رہے ہیں، کوئی دلیل ہے؟ ورسول اللہ، اب اگلا سوال دیکھیے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ذکرہ مع کونہ موہما ان لم یجز اجراؤہ علی ظاہرہ، اگر ان کا ظاہر مرادی نہیں ہے اور نہ ظاہر پر محمول کرنا جائز ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اقوال کیوں بیان فرمائے جن کا ظاہر موہم تشبیہ تھا؟ کیوں؟ پھر آپ نے ذکر ہی کیوں کیا؟ مع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ان من نظر الى ظواہرها فہم منها التشبیہ، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جانے گا کہ جو ان روایات کے ظاہر کو دیکھے گا تشبیہ ہی سمجھے گا۔ اچھا، ووقع فی ورطۃ الضلال والکفر، اور ضلال اور کفر کے کیچڑ میں پھنس جائے گا۔ والتلفظ بهذا مع القصد الى غیر ما دل علیہ اللفظ فی وضع اللغة تلبیس،
یہ نا بعد میں جن لوگوں نے رد کیا ہے وہ سب یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس میں جو تلبیس ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معنی معلوم ہے ان کا کہ ظاہر مراد نہیں ہے، پھر بھی آپ نے یہی الفاظ ذکر کیے جن کا ظاہر تشبیہ تھا، تو اس کو تو ہم لغت میں تلبیس کہتے ہیں. تو دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا. یعنی کہہ دیا کہ ینزل اللہ اور مراد اللہ کا نزول ہے ہی نہیں. تو یہی تو تلبیس ہے کہ سمجھنے والا کچھ اور سمجھے، کہنے والا کچھ اور مراد لے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلبیس. لبس یلبس تلبیس. والکف عن بیان التأویل ومنع الخلق اعتقاد الظاہری تأخیر البیان عن وقت الحاجہ. کہہ رہے ہیں خود تعویل بیان نہ کرنا اور نہ لوگوں کو منع کرنا کہ وہ اس کے ظاہر کا اعتقاد کریں، یہ تو وقت حاجت سے تاخیر بیان. ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی لوگوں کو نجات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتقاد ٹھیک رکھے نا، تو عین اسی وقت بتانا چاہیے نا کہ ظاہر مراد نہیں ہے، نہیں بتایا. تو یہ تو وقت حاجت سے بیان کو مؤخر نہیں کر دیا. وقت حاجت کیا تھا؟ جیسے ہی بتایا جائے اسی وقت بتایا جائے کہ دیکھو ظاہر مراد نہیں، لیکن نہیں بتایا. اچھا، کہہ رہے ہیں وَشَيْءٌ مِّن ذَلِكَ لَا يَلِيقُ بِصَاحِبِ الشَّرْعِ. ان میں سے کچھ بھی صاحب شرع کے لائق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بھی لائق نہیں ہے ان میں سے. سوال کرنے والا یہ کہتا ہے اب یہ ذرا اہم بات ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں مذہب سلف کا بیان کیجیے. سمجھ میں آ رہی؟ مذہب سلف کیا تھا؟ فَلْيُوَضِّحْ لَنَا فِي ذَلِكَ مَذْهَبَ السَّلَفِ الصَّالِحِ. ہمارے لیے ذرا مذہب سلف صالح اس میں بیان فرمائیے. وَمَا يَجِبُ عَلَيْنَا اعْتِقَادُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اور ہم پر کیا اعتقاد واجب ہے؟ کہتے ہیں تم ارسال الکتاب فی اواخر رمضان سنہ و 500، بیچ میں مٹا ہوا ہے، یعنی 500 کے بعد کا سنہ ہے کوئی، یعنی 500 سال کے، یعنی 500 سے 505 کے درمیان ہے. بلکہ 500 کا سال بھی مراد نہیں ہے جب وہ مٹا ہوا ہے تو اس کے بعد 1 سے لے کے 5 تک کوئی سال ہے. تو بالکل آخری زمانے میں امام صاحب علیہ الرحمہ نے یہ کتاب تحریر کی ہے. یہ سوال تھا، یہ کیا تھا؟ سوال. اب ہم کتاب سے پڑھتے ہیں. تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ اہم سوال ہے. خطبۃ الرسالہ. الحمد للہ الذی تجلی لکافۃ عبادہ بصفاتہ واسمائہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے تمام بندوں کے لیے ظاہر ہوا اپنے صفات اور اسماء کے ساتھ. وتاہت عقول الطالبین فی بیداء کبریاء. اللہ کے طالبین کی عقول بھٹک گئیں اللہ کی کبریا کے صحرا میں. بات واضح. وقنص اجنحۃ الکفار وقنص اجنحۃ الافکار دون حما عزتہ. اللہ تعالیٰ نے افکار کے پر کاٹ دیے ہیں. دیکھیں قنص کن افکار کے؟ کہ وہ اللہ کی جو عزت اور جلال کی ایک وہ کیا حما کس کو کہتے ہیں؟ چراگاہ کو کہتے ہیں، لیکن لفظ کوئی اور اچھا استعمال کرنا چاہیے. جو اللہ کا ایک پروٹیکٹڈ ایریا ہے. محارم بھی جیسے وہ ایک اور معنی ہے، یعنی اللہ کی جو عزت و جلال کی بارگاہ ہے جہاں کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا. وہاں تک فکر انسانی اڑ کے جا سکتی تھی کہ نہیں جا سکتی تھی؟ کہتے نہیں جا سکتی، پر ہی نہیں ہے اس کے پاس. اللہ نے اس کے پر کاٹ دیا. وَتَعَالَى بِجَلَالِهِ عَنْ أَن تُدْرِكَ الْأَفْهَامُ كُنْهَ حَقِيقَتِهِ. اور اللہ اپنے جلال کے ساتھ اتنا بلند ہوا کہ افہام اس کی حقیقت کی کنہ جان سکیں، یعنی نہیں جان سکتے. وَاسْتَوْفَى قُلُوبَ أَوْلِيَائِهِ وَخَاصَّتِهِ. اللہ نے اپنے اولیاء اور خاص لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پورا لے لیا ہے، کھینچ لیا ہے. استوفا. واستغرق ارواحهم حتى احترقوا بنار محبته وبهتوا في اشراق انوار عظمته. کہہ رہے ہیں اللہ کے ذکر اور اللہ کی محبت میں جیسے اللہ نے ان کی ارواح کو ایسا غرق کیا ہے کہ وہ اللہ کی محبت کی آگ میں جل چکی ہیں اور اللہ کی عظمت کے انوار کے اشراق میں مبہوت ہو چکے ہیں. بہتوا فی اشراق انوار عظمته. وخرست یا خرست دونوں استعمال ہوتا ہے. وخرست السنتهم عن الثناء على جمال حضرته الا بما اسمعهم من اسمائه وصفاته وانبأهم على لسان رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلیقتی.
ہمارے ہاں لکھا ہوا شاید خلقیتی، آپ کے یہاں خلیقہ ہی ہوگا. ہاں خیر خلیقتہ وعلی اصحابہ وعطرتہ. کہہ رہے ہیں ان تمام عارفین کی زبانیں گنگ ہو چکی ہیں، گنگ کہتے ہیں گنگ ہو گئی کہ وہ اللہ کی ثنا بیان کر سکیں. کس پر؟ اللہ کے حضور کے جمال کی، حضرت کے جمال کی، مگر اتنی ہی کر سکتی ہیں جتنا اللہ نے انہیں خود سنوا دیا ہے اپنے اسماء میں سے اور صفات میں سے، اور بتا دیا ہے کس کے ذریعے؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین مخلوق ہیں، اشرف الخلق ہیں، ان کی زبان سے. تو فرمایا کہ اور وعلی اصحابہ وعطرتہ، اور جو ان کے صحابہ اور اہل بیت کی زبان سے ہمیں معلوم ہو گیا، اس سے بڑھ کر ہم کیا جانیں. یہ خطبہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد دیکھیں اما بعد، کیونکہ خطبے کے بعد آتا ہے اما بعد، اور اما بعد جو ہے اس کے بعد مقصد کا بیان ہوتا ہے. فقط سألتنی ارشدک اللہ عن الاخبار الموہمۃ للتشبیہ. اب یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ تشبیہ کن کے ہاں ہوتی ہے، یہ ظاہر میں نہیں ہے. اصل میں فرمایا آپ نے میرے سے سوال کیا، اللہ آپ کو ہدایت دے، کن اخبار کے بارے میں جن کے اندر وہم ہے تشبیہ کا. کن کے ہاں وہم پیدا ہوتا ہے تشبیہ کا؟ عند الرعاع. رعاع کہتے ہیں سفلۃ الناس کو، کہہ رہے ہیں جو گھٹیا سے لوگ ہیں، جو گھٹیا لوگ ہیں ان کے ہاں یہ پیدا ہوگا، جن کے افکار گھٹیا ہیں. رعاع سے مراد ہے معاشرے میں جیسے ہر زمانے میں جیسے کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جو اچھے نہیں سمجھے جاتے، اس کو کہا جاتا ہے رعاع. فرمایا والجہال من الحشویۃ الضلال. ٹھیک ہے، ایسے جاہل جو حشویہ ضلال میں سے. حشویہ اور حشویہ یہ کن کو کہا جاتا ہے؟ یہ اہل سنت مجسمہ اور مشبہہ کو کہتے تھے کہ یہ حشویۃ الضلال ہے، مطلب ایسے ہی لوگ ہیں. کیونکہ وہ کیا گمان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں؟ حیث اعتقدوا فی اللہ وصفاتہ ما یتعالی ویتقدس عنہ من الصورۃ والید والقدم والنزول والانتقال والجلوس علی العرش والاستقرار. کیونکہ اللہ کے بارے میں ایسی چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں جن سے اللہ منزہ ہے، جیسے کہ اس کی صورت ہے، اس کا ہاتھ ہے، اس کا قدم ہے، وہ ادھر سے ادھر منتقل ہوتا ہے، وہ عرش پر بیٹھا ہے یا استقرار اس نے پکڑا ہے. وما یجری مجراہ مما اخذوہ من ظواہر الاخبار و آگے کیا ہے لوگوں کے ہم وصورها. ہاں ٹھیک. تو فرمایا کہ اس طرح کے اور معاملات جو ان لوگوں نے اخبار کے ظاہر اور اس کی صورتوں سے لے لیا. یعنی کیا مطلب؟ ایک خبر کی صورت ہے، خبر کی حقیقت ہے. تو جب فرمایا کہ ینزل اللہ، تو خبر کی صورت کیا آتی ہے جو بظاہر ذہن میں آتی ہے؟ یہ کہ کوئی شے منتقل ہو رہی ہے، والعیاذ باللہ. یہ جب آگے پڑھتے جائیں گے چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کتاب ہمارے لیے، ہمارے سے مراد کیا ہے کہ اس میں امام صاحب بتائیں گے عوام الناس کے لیے کیا لازمی ہے. عوام الناس کے لیے یعنی آپ کہیں گے علم الکلام کے بڑے گہرے مسائل ہیں، اوپر نیچے یہ وہ، میرے آپ کے لیے کیا ضروری ہے ان صفات کے بارے میں، یہ امام صاحب بتا رہے ہیں. اچھا اگلی بات دیکھیں، وَأَنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ مُعْتَقَدَهُمْ فِيهِ مُعْتَقَدُ السَّلَفِ. یہ ہے اصل بات. کہہ رہے ہیں ان کا گمان یہ ہے اور اعتقاد یہ ہے کہ جس عقیدے پر وہ ہے وہ سلف کا عقیدہ ہے. مطلب ہر اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا امام صاحب کے زمانے میں، آج بھی بین ہی ایسا، یعنی آج بھی بین ہی ایسا ہے کہ ان سب چیزوں کا اقرار اسی طرح کرتے ہیں اور مجسمہ ہیں، اور خیال کیا اپنے بارے میں؟ عقیدہ سلف ہے، عقیدہ سلف. تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال یہی ہے. تو فرماتے ہیں وَأَرَدْتُ أَنْ أَشْرَحَ لَكَ اعتقاد السلف. تو میں نے چاہا کہ آپ کے لیے سلف کا عقیدہ بیان کروں. تو امام صاحب بھی سلفی ہوئے، ہوا یبین عقیدۃ السلف. وَأَنْ أُبَيِّنَ مَا يَجِبُ عَلَى عُمُومِ الْخَلْقِ أَنْ يَعْتَقِدُوهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ. اور میں بتاؤں کہ تمام مخلوقات پر، عموم خلق پر کیا واجب ہے کہ وہ ان صفات، ان اخبار کے بارے میں کیا رکھیں؟ اعتقادات رکھیں. وَأَكْشِفُ فِيهِ الْغِطَاءَ عَنِ الْحَقِّ. حق سے پردہ اٹھاؤں. وَأُمَيِّزَ مَا يَجِبُ الْبَحْثُ عَنْهُ عَمَّا يَجِبُ الْإِمْسَاكُ وَالْكَفُّ عَنِ الْخَوْضِ فِيهِ. اور یہ بھی بتاؤں کہ کن چیزوں میں کھود کرید کرنی چاہیے اور کن چیزوں میں بالکل اپنے آپ کو خوض سے روک کے رکھنا چاہیے. اہم بات. فَأَجَبْتُكَ إِلَى طَلَبَتِكَ مُتَقَرِّبًا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِإِظْهَارِ الْحَقِّ الصَّرِيحِ. تو میں نے جو تمہاری درخواست تھی اس کا جواب دیا ہے، اور جواب تمہیں راضی کرنے کے لیے نہیں دیا بلکہ اللہ کی طرف تقرب اختیار کرتے ہوئے
کیسے کہ بإظہار الحق الصریح، کہ میں حق صریح کو ظاہر کروں، من غیر مداہنۃ ومراقبۃ جانب ومحافظۃ علی تعصب لمذہب دون مذہب، بغیر اس کے کہ میں کوئی مداہنت کروں یا میں کسی کی جانب کا مراقبہ کروں۔ جانب کا مراقبہ کیا ہے کہ آپ میرے بارے میں، یعنی آپ ناراض نہ ہو جائیں، یہ دیکھے بغیر، اور بغیر اس کے کہ میں کسی تعصب پر اپنے آپ کو برقرار رکھوں، محافظہ علی تعصب، لمذہب دون مذہب، کہ میں کہوں میں اشعری ہوں اور یہ ماتریدی ہے، اور یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں جو مجھے حق صریح سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کروں گا، ٹھیک۔ فالحق اولی بالمراقبہ، حق ہی کا دھیان رکھنا چاہیے اور کسی شے کا نہیں۔ والصدق والانصاف اولی بالمحافظۃ علیہ، صدق اور انصاف ہیں جن پر دوام اختیار کرنا چاہیے۔ واسأل اللہ التصدیق والتوفیق، اللہ سے تصدیق و توفیق مانتا ہوں۔ وہو بإجابۃ داعیہ حقیق، اور اللہ تعالیٰ تو اپنے پکارنے والوں کی پکار کا جواب دیتا ہی ہے، وہ تو حقیق ہے اس کا، وہ تو لائق ہے اس کا۔ وہاں انا ارتب الکتاب علی ثلاثۃ ابواب، دیکھیں امام صاحب خطہ بحث بھی شروع میں بتا دیتے ہیں، یہ چھوٹی سی کتاب بھی صرف رسالہ ہے، 40-50 صفحے ہوں گے اس میں، وہ میں 3 ابواب پہ مرتب کرتا ہوں۔ باب فی بیان حقیقت مذہب السلف فی هذه الاخبار، پہلا باب سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ دوسرا کیا ہے؟ وباب فی البرہان علی ان الحق فیہ مذہب السلف، اور یہ کہ حق مذہب سلف ہی ہوتا ہے، کیا بات ہے، حق کیا ہے؟ مذہب سلف ہے۔ وان من خالفهم فهو مبتدع، وہ مبتدع ہے۔ وباب فی فصول متفرقۃ نافعۃ فی هذا الفن، اور کہہ رہے ہیں آخری باب میں اسی فن سے متعلق کچھ فصول نقل کروں گا جو آپ کو اس فن میں فائدہ دیں گے۔ یہ ہے جی خطبہ رسالہ، بات واضح ہوگی؟ یعنی خطبہ رسالہ میں دیکھیں امام صاحب نے مختصراً کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور میں کیوں کرنے جا رہا ہوں اور میرا مقصد اور غرض کیا ہے اور کتاب کی ترتیب کیا ہوگی، سب بتا دیا، جس کو آپ سائنوپسس کہتے ہیں ہندی اینڈ آج کل، وہ بتا دیا۔ فی شرح، اب ذرا سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول فی شرح اعتقاد السلف فی هذه الاخبار۔ اچھا، اعلم، یہ بات جان لو، ان الحق الصریح الذي لا مراء فیہ عند اہل البصائر هو مذہب السلف، کہہ رہے ہیں وہ حق صریح کہ جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا اہل بصائر کے ہاں وہ مذہب سلف ہے۔ اچھا، وہ مذہب سلف کون ہوتا ہے؟ فرمایا اعنی مذہب الصحابہ والتابعین، مذہب صحابہ و تابعین۔ وہاں انا اورد بیانہ و بیان برہانی، میں اس کا بیان بھی کروں گا اور اس کے دلائل بھی ذکر کروں گا۔ فاقول، فرماتے ہیں، اچھا آج کل جن صاحب نے بہترین کتاب لکھی نا صفات والے مسئلے پہ، وہ ہے سیف کچھ کر کے اصلی، وہ اصل میں چونکہ کچھ حضرات نے کہا نا کہ تفویض کے قائل جو سلف تھے وہ تفویض یہ تھی، ان کی تفویض کچھ اور ہے، تو بہت ہی کام کی وجہ سے اس میں نصوص نکال کے نا واضح کیا ہے۔ وہ ہے القول التمام فی اثبات ان التفویض مذہب للسلف الکرام، بہت مفید کتاب ہے اس بارے میں۔ وہ گویا سمجھ لیں کہ امام صاحب تو امام ہے نا، وہ پھر ہر ایک کا قول لا کر دکھائیں گے آپ کو سلف اور خلف میں سے کہ ان کا مسلک کیا تھا۔ فاقول حقیقت مذہب السلف وهو الحق عندنا ان كل من بلغه حدیث من هذه الاحاديث من عوام الخلق، آپ سمجھ میں آ رہی ہماری بات ہے؟ کہہ رہے ہیں مذہب سلف یہ ہے کہ جس تک بھی اس طرح کی کوئی حدیث پہنچے عوام میں خلق میں سے، یجب علیہ فیہ سبعۃ امور، اس پر 7 چیزیں واجب ہیں۔ وہ کیا ہے؟ التقدیس ثم التصدیق ثم الاعتراف بالعجز ثم السکوت ثم الامساک ثم الکف ثم التسلیم لأہل المعرفہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ 7 واجبات ہیں جو ہر بندے پر عائد ہوتے ہیں۔ اس کی نا تفصیل سے وضاحت آئے گی، پہلے اجمالاً آ رہی ہے، اس کے بعد تفصیل سے آئے گی۔ تقدیس کیا ہے؟ فاعنی به تنزیہ الرب تعالی عن الجسمیت وتوابعها، امام الناس کے فرائض ہیں۔ تقدیس یہ ہے کہ اللہ کو جسمیت اور اس کے عوارض اور اس کے توابع سے منزہ کر دیا جائے۔ واما التصدیق، ہم کہتے ہو سکتا ہے کہیں کہ یہ جسمیت یہ دیکھیں انڈین ہمارے متکلمین کا خیال یہ تھا کہ یہ جو تشبیہ ہے یہ انڈین خدا کے انکار پہ منتج ہوتی ہے۔ یہ جو مفارق الہ کا تصور ہے نا، ایک کائنات، ایک خدا وہ ہے کہ جو اس کائنات سے مفارق ہے، منزہ ہے، اس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ اس میں نہیں ہے، یہ تصور تجسیم کے ساتھ پیدا نہیں ہو سکتا، مفارق خدا کا۔
بات ہے. تو تجسیم ان دی اینڈ ہوتے ہوتے خدا کے انکار پر منتج ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر خدا بھی مجسم وجود ہے ولیعاذ باللہ، تو پھر اس کائنات کو بھی قدیم ماننے کا میں کوئی حرج نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بھی جسم ہے، جسم کوئی قدیم بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہوگا، خدا کو ماننے کا ضرورت. یعنی ان دی اینڈ یہ سب کچھ خدا کے انکار پر منتج ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی وہاں تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، منطقی اس کا سفر یہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں فلاں فکر کا منطقی نتیجہ داعش ہے، یہ نہیں ہے کہ جو بھی اس فکر پہ ہوگا وہ داعش تک پہنچے گا، پہنچ سکتا ہے. خیر، وَأَمَّا التصدیق، تصدیق کیا ہے؟ فَهُوَ الْإِيمَانُ بِمَا قَالَهُ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر ایمان رکھا جائے. وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ حَقٌّ وَهُوَ فِي مَا قَالَهُ صَادِقٌ وَأَنَّهُ حَقٌّ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي قَالَهُ وَأَرَادَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس میں آپ سچے ہیں، جو آپ نے فرمایا وہ حق ہے اس طریقے پر جو آپ نے فرمایا اور جس کا آپ نے ارادہ کیا. بات ہے، یہ دوسرا واجب ہے. تیسرا کیا ہے؟ وَأَمَّا الْاعْتِرَافُ بِالْعَجْزِ، اپنے عجز کا اعتراف کرنا. فَهُوَ أَن يُقِرَّ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ مُرَادِهِ لَيْسَتْ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ وَحِرْفَتِهِ. یہ بھی بڑی اہم بات ہے. یعنی اس طرح کے مسائل وہ آگے امام صاحب بتائیں گے کہ ہم جیسے لوگوں کو کہا جائے گا لَيْسَ هَذَا بِعُشُّكِ فَدْرُجِي، یہ تمہارا گھونسلہ نہیں ہے، یہاں سے نکل جاؤ. یعنی اس طرح کے مسائل پوری دنیا، یعنی مسائل سے کیا مراد ہے کہ بتایا جائے کہ سلف نے کہا، خلف نے، اور یہ تعویل اور اشعری کہتے ہیں اور یہ ایسا ہو گیا اور یہ ایسا ہو گیا. ہم یہ سب عوام الناس میں اور اس کو پھیلا دینا اور لوگوں کا امتحان کرنا، یہ بدعت. اس طرح کے مسائل، فیس بک پہ چیزیں نشر کرنا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مسائل ان میں عوام الناس کو نہیں پھنسایا جائے گا. بات واضح ہے کہ لیکن جن میں بتایا جائے گا وہ کہہ رہے ہیں وہ ضروری ہے کہ آپ مبالغہ کریں نفی تجسیم میں، وہ آگے ہم پڑھیں گے. اس کے بعد کیا ہے؟ سکوت. فَأَلَّا يَسْأَلَ عَنْ مَعْنَاهُ وَلَا يَخُوضَ فِيهِ وَيَعْلَمَ أَنَّ سُؤَالَهُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، نہ پوچھے ان مسائل میں، نہ خوض کرے اور جان لے کہ پوچھنا بدعت ہے. وَأَنَّهُ فِي خَوْضِهِ فِيهِ مُخَاطِرٌ بِدِينِهِ، اگر اس طرح کے مسائل میں خوض کرے گا تو اپنے دین کو رسک پہ لگا رہا ہے، مخاطرت کر رہا ہے، خطرہ ہے نا اس میں. وَأَنَّهُ يُوشِكُ أَن يَكْفُرَ لَوْ خَاضَ فِيهِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، قریب ہے کہ وہ کفر تک ہی نہ پہنچ جائے اگر اس میں اس نے ایسا خوض کیا جہاں سے اسے شعور بھی نہ ہو. وَأَمَّا الْإِمْسَاكُ، امساک کیا ہے؟ فَأَلَّا يَتَصَرَّفَ فِي تِلْكَ الْأَلْفَاظِ بِالتَّصْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ بِلُغَةٍ أُخْرَى، یہ بھی بہت اہم بات ہے. وَالزِّيَادَةِ فِيهِ وَالنُّقْصَانِ مِنْهُ وَالْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ بَلْ لَا يَنْطِقُ إِلَّا بِذَلِكَ اللَّفْظِ وَعَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ مِنَ الْإِيرَادِ وَالْإِعْرَابِ وَالتَّصْرِيفِ وَالصِّيغَةِ. یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے. کہہ رہے ہیں لفظ میں نہ کوئی کچھ خود تصرف نہیں کرنا، اس کے اندر جس طرح لفظ آیا ہے اسی طرح بیان کرنا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ہے تو یہ پوری اس میں کوئی تصریف کر کے لفظ نکال نہیں لیں گے اور صفت نہیں بنائیں گے کہ اللہ فوق، بغیر اس کے کہ وہ فوق تو ایک سیاق میں آ رہا تھا نا، اور اس سیاق میں آنے کی وجہ سے اس کے کچھ معنی متعین ہو رہے تھے، لیکن جب آپ نے وہاں سے نکال دیا اس کو. ید اللہ فوق ایدیہم اور ہے، لیکن یہ کہنا للہ ید یہ اور بات ہے، تصریف نہیں کرنی اس میں کوئی. آپ بات ہے نہ اس سے اسماء کا اشتقاق کرنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی، کمی بیشی بھی نہیں کرنی، تصریف بھی نہیں کرنی. تصریف کہتے ہیں علم صرف کے قاعدے میں آپ اس سے تصریف شروع کر دیں. جیسے آپ کہیں گے اچھا ید ہے، اس میں تصریف کا طریقہ ید میں تو 5 انگلیاں ہوتی ہیں تو انگلیوں کا بھی اس بات کرتے ہیں، انگلیوں میں ناخن بھی ہوتے ہیں، اچھا ناخن کا بھی. یہ کیا ہے؟ یہ اس پر قیاس بھی نہیں کریں گے. بات یہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. وَأَمَّا الْكَفْ، کف کیا ہے؟ کف ہوتا ہے روکنا. فَأَن يَكُفَّ بَاطِنَهُ عَنِ الْبَحْثِ عَنْهُ وَالتَّفَكُّرِ فِيهِ، اپنے باطن کو بھی اس طرح کے مسائل میں نہ پڑھنے دے، غور نہ کرے اس کے اوپر. وَأَمَّا التَّسْلِيمُ لِأَهْلِهِ، اچھا یہ بھی ساتھ مانیں کہ کچھ لوگوں کو اس کے حقیقی معنی اور تعویل پتہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی میں تو عوام الناس میں سے مجھے نہیں پتہ، تو کچھ اہل معرفت ہو سکتے ہیں کہ نہیں. درجہ بندی ہے نا، آپ دیکھیں جو بھی آپ روایتی اور پرانا متن پڑھیں گے اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کی درجہ بندی ہوتی ہے. یعنی سب ایک لیول پہ نہیں ہوتے، عوام کے لیے کچھ اور وظائف ہیں، عوام سے اوپر کچھ ہیں، پھر متکلمین اور وہ بھی کہیں گے وہ بھی خواص کے اعتبار سے وہ بھی نیچے ہیں، پھر کچھ اہل معرفت ہیں، کچھ عرفاء ہیں. تو یہ حقیقی تقسیم لیولنگ ڈاؤن جس کو کہتے ہیں کہ بھی سب ایک ہی لیول پر ہونے چاہیے.
اور جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ ہی سب کو سمجھ میں آنی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر نہیں آنی چاہیے. غامدی صاحب کا موقف بھی ان دی اینڈ وہ اس طرح کی بات نہیں کریں گے، لیکن پہنچائے گا ادھر ہی آپ کو. کہاں پہنچائے گا کہ بھئی یہ جو خام خواہ کے درجات اور توحید کے درجے اور فلاں کے درجے، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہانی آ گئی. یہی توحید ہے سب کی. ہاں مطلب یوں بھی کہیں گے اس کو، بالکل آپ کہیں کہ سطحیت پر لے آنا. یعنی سطحیت جب ہم بولتے ہیں نا، سطحیت اس کا مطلب ہوتا ہے سطح اور اس کے نیچے کچھ بھی نہیں. سطح ہی ہے بس جو سب کو نظر آ رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں سمندر کی سطح تو ہے لیکن اس کے نیچے بہت کچھ ہے، وہ غواصی کرنے والوں کو ملتا ہے. ہاں یہ نہیں ہوتا کہ سطح اور نیچے کا تعلق بس تناقض کا ہو. وہ تو امام صاحب نے خود وضاحت کر دی ہے احیاء العلوم میں، تو پھر پتہ نہیں کہنے کا کیا مقصد ہے لوگوں کا. لیکن ان کا مقصد اصل میں وہی ہے. وہ دین بالکل جیسے اب یہ قطعی الدلالہ والا جو مسئلہ ہے نا، یہ بھی فہم کو بالکل ایک خاص سانچے میں بند کرنا ہے. یعنی وہ ایک خاص سانچے میں بند کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی فلاں 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 ٹول استعمال کیے جائیں گے تو ایک ہی مطلب سمجھ میں آئے گا. بات یہ بھی بالکل بھئی انسانی نظر اور معارف اس میں گہرائی ہوتی ہے. وہ ایک معنی جس کو تم کہہ رہے ہو اس کے سوا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر 1000 تہیں اور بھی ہوں جن کو تم ماننے سے منکر ہو. تمہارے نظم قرآنی کے اصول کے تحت وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. بات واضح. تو یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہے اہل لوگ ہوتے ہیں، کچھ غیر اہل ہوتے ہیں. یعنی یہ جو تقسیم تھی نا اہل اور نا اہل، تو فرماتے ہیں وہ امت تسلیم لاہلی. تسلیم کیا ہے؟ اہل لوگوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، کہ ان کو معلوم ٹھیک. وہ کیا ہے؟ فَأَلَّا يَعْتَقِدَ أَنَّ ذَلِكَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْهِ لِعَجْزِهِ فَقَدْ خَفِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أو عَلَى الْأَنْبِيَاءِ أو عَلَى الصِّدِّقِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ. اگر وہ عاجز ہے تو یہ نہ سمجھے کہ سبھی عاجز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، صدیقین، اولیاء، ہو سکتا ہے ان پر وہ معنی کھل گئے، بلکہ یقیناً کھل گئے. فَهَذِهِ سَبْعُ وَظَائِفْ أَعْتَقِدُ. آپ کے یہاں اعتقد ہے کیا ہے؟ اچھا میرے پاس ہے اعتقد، یعنی حمزہ کے اوپر لگایا گیا انہوں نے، نیچے لگایا کچھ بھی نہیں لگایا. فَهَذِهِ سَبْعُ وَظَائِفْ اعتقد كَافَّةُ السَّلَفِ وُجُوبَهَا عَلَى كُلِّ الْعَوَامِ. تمام سلف اس کو مانتے تھے کہ یہی عوام پر واجب ہے. عَلَى كُلِّ الْعَوَامِ لَا يَنبَغِي أَن يُظَنَّ بِالسَّلَفِ الْخِلَافُ فِي شَيْءٍ مِّنْهَا. کہہ رہے ہیں سلف کے بارے میں گمان بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ ان میں کسی شے میں وہ اختلاف کریں گے. فَلْنَشْرَحْهَا وَظِيفَةً وَظِيفَةً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. کہہ رہے ہیں اب ہم اس کو الگ الگ طور پہ وظیفہ، الگ الگ وظیفہ بیان کریں گے. یعنی پہلا کیا تھا؟ تقدیس، تصدیق، اور یہ جو 7 آئے ہیں یہ تو ابھی اس کی ہائی لائٹس تھیں، اب اس کی تفصیل آ رہی تھی. 7واں ہے کہ 6 ہی تھے؟ تسلیم. الوظیفۃ الاولی. الوظیفۃ الاولی کیا؟ التقدیس و معنی. کہہ رہے ہیں وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ الْيَدْ وَالْإِصْبَعَ وَقَوْلَهُ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ خَمَّرَ طِينَةَ آدَمَ بِيَدِهِ. سمجھ میں آ رہے ہیں جب وہ سنیں یہ جن میں روایات میں یہ الفاظ آئیں، مثلا یہ کہ وَإِنَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ فَيَنبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْيَدَ تُطْلَقُ لِمَعْنَيَيْنِ. اس کو جاننا چاہیے کہ ید 2 معنوں میں بولا جاتا ہے لغت میں بھی. أَحَدُهُمَا هُوَ الْمَوْضِعُ الْأَصْلِي. یہی ہے کہہ رہے ہیں ایک ہے اس کا حقیقی معنی. الموضع الاصلی کا مطلب ہے ید کس شے کے لیے وضع کیا گیا ہے، موضع کیا ہے اس کا، الاصلی وہ کیا ہے؟ وَهُوَ عُضْوٌ مُرَكَّبٌ مِّن لَحْمٍ وَعَصَبٍ. پٹھوں اور گوشت سے بنا ہوا ایک عضو مرکب ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جب بھی آپ کہیں گے ید کا حقیقی معنی کیا ہے؟ وہ ایک آلہ ہے، وہ عضو مرکب ہے، من لحم وعصب. اچھا. واللحم والعظم ہڈی ہڈی، والعصب عصب کہتے ہیں پٹھوں کو. جیسے آج کل جیسے جو نرز ہیں اس کو کہہ دیا جاتا ہے، لیکن عرب جب بولتے تھے تو جیسے یہ جس کو آپ عضلات کہتے ہیں نا، عضلات جن کے ہوں گے ان کے وہ کہلاتے ہیں. عضلات کس کو کہتے ہیں؟ مسلس کو. ٹھیک. آج کل جیسے عصب جو ہے وہ لفظ بولا جاتا ہے، نرو یہ جو اعصاب ہوتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ان کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لیکن یہاں جب کہا جا رہا ہے نا کہ یہ ان چیز یعنی گوشت ہے، گوشت کے ساتھ ایک اور شے ہوتی ہے جیسے اس کو آپ وہ کہتے ہیں مسلس کہتے ہیں، وہ بھی گوشت ہی ہوتی ہے. کنٹرول کے بارے میں پہلے تصور یہ تھا کہ ہاں وہ سارا اس کے ذریعے کنٹرول، وہ بھی تو کہہ رہے ہیں یہ سب چیزیں ہے کیا؟ جسم مخصوص و صفات مخصوصہ. اعنی بالجسمی. اچھا جسم سے کیا مراد ہے؟
کہتے ہیں جسم سے مراد یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہتے ہیں اچھا جسم تو اس معنی میں بولا جاتا ہے، اس معنی میں اتنی تلبیس کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو یہ ہم جسم اس معنی بول رہے ہیں، اس کو مانتے ہوئے نہیں مانتے. ان دی اینڈ اصل مسئلہ یہ ہے، ان دی اینڈ اصل مسئلہ کیا ہے کہ بھائی جو محدود ہوتا ہے اور اس کی ابعاد ہوتی ہیں، بس یہ جسم ہوتا ہے. ابعاد سے کیا مراد ہے؟ طول، عرض، یہ وہ. تو کیا فرماتے ہیں؟ اعنی بالجسم عبارۃ عن مقدار له طول وعرض وعمق. ٹھیک ہے، عمق ہے، طول ہے اور عرض ہے. یمنع غیرہ من ان یوجد بحیث ہوا الا بان یتنحى عن ذلك المکان. میرا خیال ہے آپ کے یہاں تھوڑی تفصیل زیادہ ہے اس میں. یہی ہے. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرے کو اپنی جگہ نہیں آنے دیتا. جسم کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں اگر یہاں موجود ہوں تو آپ یہاں نہیں آ سکیں گے، الا یہ کہ میں اس جگہ سے ہٹ جاؤں. اس کو جسم کہتے ہیں. وہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کو کہتے ہیں متحیز. جسم کیا کرتا ہے؟ جگہ گھیرتا ہے، مکان میں ہوتا ہے. اس کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ بھئی وہ کیوں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ وہ عوام کو سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہیں کہ متحیز ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے. تو علم الکلام کس طرح آتا ہے؟ زیر کے ساتھ. اچھا، یہ تو ید کا پہلا معنی ہوا. وقد يستعار هذا اللفظ اعني اليد بمعنى آخر ليس ذلك المعنى بجسم اصلا كما يقال. اچھا، وہ دوسرا معنی جسم نہیں ہوتا. وہ کیا؟ جیسے کہا جائے البلدۃ فی ید الامیر. البلدۃ شہر امیر کے ہاتھ میں. اب اس سے ید ہی مراد لیا جا رہا ہے. عرب بھی اسی طرح ہی بولتے ہیں، لیکن ید سے کیا مراد وہ ید لے سکتے ہیں؟ یا یہاں مراد عین ہے یا معنی ہے؟ عضو ہے یا معنی ہے؟ معنی ہے. اچھا، فإن ذلك مفہوم وإن كان الأمير مقطوع اليد. کہہ رہے ہیں یہ بات پھر بھی سمجھ میں آ جائے گی چاہے امیر کے بارے میں سب جانتے ہوں کہ اس کے ہاتھ ہے ہی نہیں، وہ مقطوع الید ہے، تب بھی آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں کہ البلدۃ فی ید الامیر، البلدۃ فی ید الجیش. ٹھیک ہے، مثلا جیش کا کوئی ہاتھ تو نہیں نظر آئے گا، ویسے ان کا ایک مٹھی لگی ہوتی ہے، میرا خیال ہے وہ ہے نا ان کے لگی. ہاں وہ ہے تو صحیح ان کا ہاتھ. فعل العامی. اب یہ عامی اور غیر عامی دونوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ امام غزالی کچھ اور عقیدہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں، نہیں. فعل العامی وغیر العامی ان یتحقق قطعا ویقینا. اس کو یقیناً یہ بات معلوم ہونی چاہیے ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم یرد بذلک جسما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ید کا لفظ بولا ہے تو اس سے مراد جسم نہیں ہے. جسم کیا ہوتا ہے؟ هو عضو مرکب من لحم ودم وعظم وأن ذلك في حق الله تعالى محال وهو عنه مقدس. فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضائه فهو عابد صنم. اگر اس کے خیال میں بھی یہ وارد ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جسم ہے تو وہ ایک بت کی عبادت کرتا ہے، وہ خدا کی بات نہیں کرتا. بہت سخت الفاظ بول رہا ہے، بات بات ہے. یعنی کچھ امام صاحب کے نام پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مسائل نہیں بتانے چاہیے کہ اللہ جسم نہیں ہے، عوام پریشان ہوتے ہیں. امام صاحب یہاں بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو یہ بات لازماً بتانی ہے، ورنہ وہ بت کی عبادت کر رہے ہیں. وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ وہ بت کی عبادت. کیونکہ جو بھی جسم ہے وہ بت ہے، جو بھی جسم ہے وہ بت ہے. کیسے دیکھیں ذرا الفاظ دیکھیں. اور کہہ رہے ہیں غیر العامی اور عامی دونوں پر ہے یہ یقینی قطعی بات. وَأَنَّ ذَلِكَ فِي حَقِّ فَإِنَّ كُلَّ جِسْمٍ فَهُوَ مَخْلُوقٌ وَعِبَادَةُ الْمَخْلُوقِ كُفْرٌ وَعِبَادَةُ الصَّنَمِ كَانَتْ كُفْرًا بِأَنَّهُ مَخْلُوق. صنم کی عبادت کفر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ صنم ہے. تو چلو انسان کی عبادت کر لیتے ہیں، وہ تو صنم نہیں ہے. کیوں عبادت صنم کفر ہے؟ لأنه مخلوق. مخلوق کی عبادت کفر ہے. بات واضح ہے کہ جو بھی مخلوق ہے اس کی عبادت کفر ہے. جسم ہوتا ہی مخلوق ہے، جسم ہوتا ہی مخلوق. وَكَانَ لِأَنَّهُ فَمَنْ عَبَدَ جِسْمًا فَهُوَ كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ السَّلَفِ مِنْهُمْ وَالْخَلَفِ. سلف و خلف کا اجماع ہے کہ عابد جسم جو ہے نا وہ کافر ہے. سواء كان ذلك الجسم. اب وہ کوئی شخص کہے کہ بھئی وہ جسم، یہ تو جسم کثیف ہوتا ہے صنم، ہم تو لطیف کی بات کر رہے ہیں. تو کہا کہ سواء كان ذلك الجسم كثيفا كالجبال الصم الصلاب، کہ چاہے وہ اسم ہوتا ہے نا، اس کی جب سم ہے تو اسم بھی اس کو کہتے ہیں. جیسے آپ مکہ ماریں تو آواز نہ آئے اندر سے، جو جیسے جو اندر سے خالی ہوتا ہے اجبف ہے اس میں سے آواز آتی ہے، جو بھری ہوئی شے ہے اس میں سے آواز نہیں آئی. آپ ایسے جا کے مکہ ماریں پہاڑ پہ آواز نہیں آئے گی، ایسے ہی ہے نا مٹی پہ، یعنی مٹی کے ڈھیر پہ آواز نہیں آئے گی، بہت ہلکی سی آئے گی. اس کو اسم اس لیے کہتے ہیں.
تو الصلاب صلب کی جمع یعنی سخت. او لطیفا کالہواء والماء، چاہے وہ لطیف ہو جس میں لطیف ہو جیسے پانی اور ہوا. وسواء كان مظلما كالارض او مشرقا كالشمس والقمر والكواكب، چاہے مظلم ہو اندھیر ہو یا روشن ہو. او مشفا، چاہے شفاف ہو، لا لون له كالهواء، جیسے اس کا رنگ ہی کوئی نہیں ہے جیسے ہوا ہے. او عظیما كالعرش والکرسی والسماء، چاہے بڑا ہو جیسے عرش کرسی اور سما. او صغیرا كالذرة والهباء او جمادا كالحجارة او حیوانا كالانسان فالجسم صنم فبئن، یہ آپ کیا وبئن فإن نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے یہی صحیح ہے. فبئن يقدر حسنه او يقدر حسنه، يقدر ہے. وبأن يقدر حسنه وجماله أو عظمه أو صغره أو صلابته وبقاؤه لا يخرج أو لا يخرج عن كونه صنما. يخرج بھی ہو سکتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس کا حسن، جمال، عظمت، صغر، سلامت، یہ سب چیزیں اگر اس کی مقدر ہو سکتی ہوں، ناپی ماپی جا سکتی ہوں، تو یہ چیز اسے صنم ہونے سے نکالتی نہیں ہے. بات واضح، چاہے خوبصورت ہو، جو مرضی ہو. ومن نفى الجسمية عنه وعن يده وإصبعه فقد نفى العضوية واللحم والعصب. کہہ رہے ہیں جس نے اللہ سے جسمیت کی نفی کی اور اس کے ہاتھ سے بھی اور اس کی انگلی سے بھی، تو بس اس نے عضویت اور لحم اور عصب کی نفی کر دی. اچھا پھر ہاتھ میں رہ کیا جاتا ہے؟ آپ نے سب چیزوں کی نفی کر دی، کیا رہے گا؟ پھر بتا رہے ہیں کیا رہے گا. وقدس الرب جل جلاله عما يوجب الحدوث وليعتقد بعده انه عبارة عن معنى من المعانی. یہ ہے مذہب سلف. ید کا اس بات کرو بے شک، لیکن کس طور پہ کرو؟ کس طور پہ کرو؟ معنی من المعانی. اس کو جیسے یہ لوگ قطعا نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں معنی من المعانی نہیں ہے. قدرت معنی ہے، ارادہ معنی ہے، ید معنی نہیں ہے. صراحتاً کہتے ہیں، صراحتاً. آج کل بھی جو لوگ موجود ہیں اور جو پہلے بھی صراحتاً کہ نہیں. ید یعنی اللہ کے دو ہاتھوں کا مطلب ہے کہ ایک کی طرف اشارہ کرو گے، دوسری کی طرف اشارہ کرنا نہیں ہے، وہ دونوں کی طرف الگ الگ اشارہ کیا جا سکتا ہے. ھذا هو الجسم، ھذا هو الجسم. لہذا وہ کہتے ہیں یہ صفات عینیہ ہیں، صفات معنی نہیں ہے. یہ کون سی صفات ہے؟ صفات عینیہ کا مطلب ہے جو عین ہو، یعنی گلاس عین ہے. آپ اس کے عین کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اشارہ بھی کر سکتے ہیں وغیرہ، لیکن ارادہ یہ کوئی عین ہے کہ یہ پڑا ہوا ہے، ارادہ یہ پڑا ہوا ہے، یہ وہ کیا ہے؟ معنی ہے. تو کہہ رہے ہیں جس نے ماننا ہے صفت ید کو، جو سلف بھی مانتے تھے، جو امام اشعری کا مسلک بھی تھا، وہ کیا ہے؟ وہ صفت ید کا اس بات کرتے ہیں معنی کے طور پہ، نہ کہ عین کے طور پہ. یہ لوگ اس بات کرتے ہیں صراحتاً، یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے، عین کے طور پہ نہ کہ معنی کے طور پہ. وہو صریح التجسیم. فَإِن كَانَ لَا يَدْرِي ذَلِكَ، کہہ رہے ہیں کہ اچھا پھر آپ کہیں گے کہ اس کے بعد رہ کیا گیا ہاتھ میں؟ یعنی ہاتھ میں آپ نے یہ سب کچھ تو نکال دیا، پھر کیا؟ کہا فَإِن كَانَ لَا يَدْرِي ذَلِكَ الْمَعْنَى وَلَا يَفْهَمُ كُنْهَ حَقِيقَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ تَكْلِيفٌ أَصْلًا. اگر اب اسے پتہ نہیں چلتا کہ بھئی اس کا کیا معنی پھر اللہ نے لیا ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا وہ مکلف ہی نہیں ہے. نہ پتہ چلے، سمجھ آئی؟ نہ پتہ چلے. فمعرفہ، تو اس کو کہتے ہیں تفویض. یہ سلف کا مسلک ہے تفویض کا. کیا مطلب؟ آپ نے جان لیا کہ ید سے جسم تو مراد نہیں ہو سکتا ہے. کیا مراد؟ افوض امری الی اللہ، افوض علمی الی اللہ. یہ کیا ہے؟ تفویض. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پہلے آپ ید کا حقیقی معنی ثابت کریں اور کہیں کما یلیق بہ، یہ سیلف کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے. ید کا حقیقی معنی ثابت کرنے کے بعد کما یلیق بہ سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ید کا حقیقی معنی ہی وہ ہے جو جسم ہے. جب آپ کہتے ہیں ثابت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ید حقیقی ہے خدا کا. کما یلیق بہ، کما یلیق بہ کیا مطلب؟ ید حقیقی کا کیا مطلب؟ سمجھے؟ تو ید حقیقی کی لازماً نفی کر کے اور معنی کی تفویض، یہ کیا ہے؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں تعویل اجمالی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل اجمالی. کیونکہ اس میں آپ نے تعویل تو کی ہے نا، صرف اللفظ عن ظاہرہ، لیکن اس کے بعد آپ نے اس کے معنی کا بیان نہیں کیا. یہ کیا ہے؟ تعویل اجمالی. یہ مذہب سلف. تفویض ہر جگہ نہیں، وہ بھی تعویل کرتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، لیکن عمومی مسلک کی بات واضح. اگلی مثال دیکھیں. کہہ رہے ہیں فمعرفۃ تأویلہ ومعناہ لیس بواجب علیہ
بل واجب علیہ اللہ یخوض فیہ کما سے، کہہ رہے ہیں یہ تعویل کا جاننا واجب نہیں ہے، واجب تو اس بندے پر یہ ہے کہ وہ اس میں خوض ہی نہ کرے، غور و خوض نہ کرے اس میں۔ مثال آخر، اگلی مثال، اذا سمع السورة فی قولہ تعالی ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، ٹھیک ہے، حدیث میں ہے ان اللہ خلق آدم علی صورتہ وانی رأیت ربی فی احسن صورہ، ٹھیک ہے، یہ دو ہیں۔ اچھا، ينبغي ان يعلم ان الصورة اسم مشترک، جانے کہ صورت اسم مشترک ہے، قد يطلق ويراد به الهيئة الحاصلة في اجسام مؤلفة مرتبة ترتیبا مخصوصا مثل او مثلی، کیونکہ یہ اجسام کی صفت ہے، مثل الانف والعین والفم والخد التي هي اجسام وهي لحوم وعظام۔ حضرات غور سے سنیے گا، تھوڑی خشک سی بحث ہے لیکن یہ فائدہ دے گی۔ ابھی دیکھیں اس میں تفسیر کے اصول بھی آنے والے ہیں اس نشست میں، ہیں ہاں ہے دلچسپ، لیکن جیسے تھوڑی سی ریلیونٹ ہے لیکن یہ بہت اہم ہے، اور ہے ہاں یہ تفسیر کے اصول ہے بالکل۔ اب دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ آپ نے ابھی ہم کون سا کہہ رہے ہیں، صورت، صورت اس میں مشترک ہے، اس سے مراد وہ حیت بھی ہوتی ہے، یعنی وہ شکل و صورت، حیت سے یہاں کیا مراد ہے، وہ شکل و صورت جو مؤلف اور مرتب اجسام میں حاصل ہوتی ہے، جن کو ایک مخصوص ترتیب کا رکھا گیا، جیسے اس کی ایک صورت ہے، فرق ہے کیونکہ اس میں اجزائے جسم کی ایک خاص ترتیب ہے، میری صورت اور اس میں اجزائے جسم کی ایک خاص ترتیب ہے، ٹھیک ہے، جیسے فرمایا جیسے آنکھ ہے، کان ہے اور اس طرح کی چیزیں جو اجسام ہوتے ہیں، جو لحوم ہے، جو عظام ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ تو پہلا معنی ہے، وقد یطلق وَيُرَادُ بِهِ مَا لَيْسَ بِجِسْمٍ وَلَا هَيْئَةٍ فِي جِسْمٍ وَلَا هُوَ تَرْتِيبٌ فِي أَجْسَامٍ، کہہ رہے ہیں کبھی اس سے مراد لیا جاتا ہے جو نہ جسم ہے، نہ جسم کی حیت ہے، نہ جسم میں ترتیب ہے۔ وہ کیسے؟ كَقَوْلِكَ عَرَفَ صُورَتَهُ، صورت المسئلہ ہے، آپ لوگوں کے ہیں نا کچھ تفسیر ہے، مجھے وہاں سے بتائیے۔ ہاں كَقَوْلِكَ عرفت صورت هذه الواقع، ہاں صورت هذه المسئلہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی ہم بولیں گے عرفت صورت هذه المسئلہ، مجھے اس مسئلے کی صورت سمجھ میں آ گئی۔ صورت سے اب یہاں مسئلے کی صورت سے کیا مراد ہے؟ اس کی جسم کی حیت و ترتیب، یا اس سے مراد معنوی صورت؟ ہاں معنوی صورت، سمجھ میں آ رہی؟ ہاں جی، اچھا، اور بھی آگے کچھ؟ وصورت هذه الواقعہ، یہ بھی جیسے آپ کا یہ واقعہ جو ہوا ہے اس کی صورت مجھے سمجھ میں آ گئی، صورت سے کیا مراد ہے، اس کے پیچھے کیا عناصر کار فرما ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کچھ ہے؟ کہہ رہے وَإِنَّ وِلَایَةَ فُلَانٍ وَإِنَّ وِزَارَةَ فُلَانٍ وَوِلَایَتَهُ مُنْتَظِمَةٌ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں کی وزارت اور ولایت یعنی اس کا یہ حکمرانی بہترین صورت میں منتظم ہے۔ یہاں صورت سے کیا مراد؟ وما یجری مجرا، یہ ہمارے یہاں بس اتنا، کما کقولی کا عرف صورتہ، یہ اجمال ہے، اس میں پتہ نہیں چل رہا، اصل میں عرفت صورت المسئلہ وما یجری مجرا۔ فلیتحقق کل مؤمن ان الصورة فی حق اللہ لم تطلق لإرادة المعنى الاول، یہ ہے تعبیر اجمالی۔ ہر مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صورت اللہ کے حق میں پہلے معنی کے اعتبار سے نہیں بولی گئی، بات واضح۔ الذي هو جسم لحمی وعظمی عظمی مرکب من انف وفم وخد، فإن جميع ذلك أجسام وهيئات في أجسام وخالق الأجسام والهيئات كلها منزه عن مشابهتها وصفاتها، جس نے جسم اور حیات اور ان چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ خود ان چیزوں سے کیا ہے، منزہ ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ هَذَا يَقِينًا فَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہی ہے آپ کے ہاں، ہاں اگر اسے یہ یقین معلوم یقیناً پتہ چل گیا تو وہ مومن ہے۔ فَإِنْ خَطَرَ لَهُ أَنَّهُ إِن لَّمْ يُرِدْ هَذَا الْمَعْنَى فَمَا الَّذِي أَرَادَ، اب اسے خیال آتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ معنی مراد لیا تو پھر کیا لیا؟ فَيَنبَغِي أَن يَعْلَمَ ذَلِكَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ، اس کا اسے حکم ہی نہیں۔ اچھا آگے وہ بتائیں گے کہ اگر زمانہ اس طرح کا ہو جائے کہ لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں ہر وقت یہ چلے جا رہے ہوں تو پھر حقیقی یعنی تعویل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، پھر بتانا پڑتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن عموماً اگر ایسا نہ ہو تو ایک میری نجات کے لیے کیا ضروری ہے
یہ چیز ضروری ہے کہ میں جان لوں کہ ان الصورۃ لیست صورت جسم او ہیئۃ، یہ نجات کے لیے ضروری ہے. باقی اس کے بعد مجھے پتہ نہ چلے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ سے کیا مراد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. کیا پتہ چلا؟ یعنی اس میں یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ جسم نہیں ہے خدا، اس کے بعد یہ معلوم نہ ہو کہ صورت سے پھر کیا مراد ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اس پر نجات کا دار و مدار تو نہیں. بل امر، بلکہ حکم تو یہ ہے بھی اللہ یخوض فی فإنہ لیس علی قدر طاقتہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی طاقت ہی نہیں. لیکن ینبغی ان یعتقد انہ ارید به معنی یلیق بجلال اللہ وعظمتہ بما لیس بجسم ولا عرض فی جسم. بس یہ یقین رکھے کہ اس سے کسی ایسے معنی کا ارادہ کیا ہوگا جو اللہ کی جلال اور عظمت کے لائق ہے، جو جسم اور عرض وغیرہ میں ہے. مثال آخر، ابھی یہ پہلی کی مثالیں چل رہی ہے نا. پہلا کس کا؟ تقدیس. اذا قرع سمعه النزول، اگر اس کے کانوں میں یہ پہنچے کہ اللہ نزول فرماتے ہیں. فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل اللہ تعالی فی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، حدیث میں. فالواجب علیہ ان یعلم ان النزول اسم مشترک، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ نزول بھی اسم مشترک. قد یطلق اطلاقا یفتقر فیہ الی ثلاثۃ اجسام، کبھی تو اس کا اطلاق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں 3 جسموں کی ضرورت پڑتی ہے. سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کا نزول، کیسے 3 جسموں کی ضرورت پڑے گی؟ ایک مکان ہوگا جس سے نزول ہو رہا ہے، پہلا جسم. دوسرا وہ جسم جو نزول کر رہا ہے. تیسرا وہ مکان کے جہاں نزول ہو رہا ہے. 3 جسم ہو گئے. بات واضح، ایسے ہی ہوگا نا. تو فرماتے ہیں جسم عالم او جسم عالم ہوا مکان لساکنہ، وہ جسم سافل کذالک، ایک اوپر کا جسم اور ایک نیچے کا جسم. وجسم منتقل من السافل الى العالی ومن العالی الى السافل، اور ایک جسم منتقل ہوگا جو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر. فإن كان من اسفل، آپ کے یہاں شاید سفل ہے نا کہ اسفل ہے؟ فإن كان من سافل سفل، ہاں یہ ٹھیک ہے. یعنی کیونکہ علو آگے اگر اعلیٰ ہوتا تو اسفل ہم کہہ دیتے فإن كان من اسفل الى اعلیٰ، لیکن چونکہ آگے علو ہے یا علو ہے تو فرمایا فإن كان من سفل الى علو سمی صعودا وعروجا ورقیا. اگر نچلے جسم سے اوپر کی طرف انتقال ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صعود، عروج، اوپر چڑھنا، رقی. وإن كان من علو الى سفل، اگر اوپر سے نیچے ہو تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سمی نزولا وہبوطا، تو اس کو اترنا کہتے ہیں. وقد یطلق علی معنی آخر، اچھا اس کا ایک اور معنی بھی ہے. مشترک کا مطلب یہی ہوا کہ بھئی ایک اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے، ایک اس معنی میں بھی بولا جاتا ہے. اچھا یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ ایک مشترک اصطلاح ہے اصولیین کی جو ہم نے پڑھا تھا، اور کہ وہ یہاں امام صاحب مشترک ان معنوں میں نہیں بول رہے ہیں. یہاں مشترک اپنے وسیع معنوں میں، کیوں؟ اس میں حقیقت اور مجاز دونوں شامل ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی جب وہ مشترک کہتے ہیں نا، ید اس میں مشترک ہے، مشترک لغوی نہیں ہے ویسے، لیکن مشترک کا ایک عمومی معنی یہ ہوتا ہے کہ جس لفظ کو بھی ایک سے زیادہ معنی میں استعمال کیا جا سکے، چاہے اعلیٰ سبیل الحقیقہ ہو یا مجاز ہو، اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ مشترک. یہاں اس معنی میں مشترک ہے. مگر نہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہاں اصولی اینک لگائیں تو وہ امام صاحب کو کہیں کہ یہ الفاظ مشترکہ نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں وقد یطلق علی معنی آخر ولا یفتقر فیہ الی تقدیر انتقال وحرکت فی جسم. کہہ رہے ہیں ایک اور معنی بھی ہے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا، انتقال اور حرکت فی الجسم، اس کی ضرورت نہیں پیش آتی. کما قال اللہ تعالی وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اللہ نے اتاری تمہارے لیے اوپر سے 8 جوڑے. کہہ رہے ہیں وما رؤی البعیر والبقر نازلا من السماء بالانتقال. کہہ رہے ہیں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ اونٹ اور گائے اوپر سے اترتی جا رہی ہے بالانتقال، بل ہی مخلوقۃ فی الارحام، رحم مادر میں پیدا ہوتی ہیں یہ بھی. ولی انزالها معنی لا محالہ، ہاں اس کا انزال کا بھی کوئی معنی ہوگا لا محالہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. کما قال الشافعی، جیسے امام شافعی نے فرمایا دخلت مصر فلم یقیموا کلامی. کہہ رہے ہیں میں مصر میں گیا نا تو میرے کلام کا انہوں نے کوئی اعتبار ہی نہیں کیا. فلم یقیموا کلامی ای وزنا لکلامی، تو میں نے کیا کیا؟ فنزلت ثم نزلت ثم نزلت، میں اترا پھر اور اترا پھر اور اترا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، علی سبیل التنزل ہم کہہ رہے ہیں. علی سبیل التنزل کا مطلب ہے کہ آپ کے فہم پر اتر کے ہم بات کرتے ہیں.
تو ثم نزلت ثم یقیمو کا معنی لم یفہمو، کس کا؟ لم یقیمو، ہاں لم یقیمو کلامی کا مطلب لم یقیمو لکلامی وزنا، میرے کلام کو انہوں نے کوئی اعتبار نہیں کیا، یعنی فلم یفہموا کلامی، وہ بھی ٹھیک ہے، فلم یفہموا کلامی۔ فنزلت ثم نزلت فلم يرد به انتقال جسده الى اسفل، ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ نیچے سے نیچے تہ خانوں میں کوئی سفر کرتے رہے اوپر مصر میں، مراد یہ ہے کہ بھئی میں بالکل واضح ہے، یعنی نزول ایک خاص معنی میں ہوتا ہے، یعنی کہا جائے نا کہ بھئی فلاں بڑا بادشاہ کسی کے گھر میں پہنچ جائے، ہم نے بڑا نزول اختیار کیا، مطلب ان کا کیا مرتبہ، ہمارا کیا، ہمارے غریب خانے میں آ گئی ہے، تو یہ ان کا نزول ہے، تو جس کو تواضع کہا جاتا ہے، ٹھیک، کرم فرمایا۔ تو اللہ کہاں اور مخلوق کہاں، اور اللہ تعالیٰ کرم فرماتے ہیں کہ آخری رات میں فرماتے ہیں کہ میں نے اتنا نزول فرمایا جو مانگو ملے گا۔ ہاں وہ انزلنا الحدید، ہاں وہ خلقنا الحدید ہے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی معنی اس کا بھی ہوگا، الا یہ کہ آپ وہاں چونکہ مستحیل نہیں ہے نا کہ ظاہری معنی مراد لیا جائے، یہاں تو مستحیل ہے، تو وہاں اگر بالفرض ثابت ہو جائے کہ کوئی اس کا ایکسٹیریئر سورس ہے اسپیس میں کوئی، ٹھیک ہے، وہ کیا اچھا فتح، یہاں کیا آپ کیا فَلْيَتَحَقَّقِ الْمُؤْمِنُ قَطْعًا أَنَّ النُّزُولَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ وَهُوَ انتقال شخص وجسد من علو إلى سفل، ٹھیک ہے نا، فَإِنَّ الشَّخْصَ وَالْجَسَدَ أَجْسَامٌ، یہ سب کیا ہیں، جسم، وَالرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ لَيْسَ بِجِسْمٍ فَإِنْ خَطَرَ لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ هَذَا فَمَا الَّذِي أَرَادَ فَيُقَالُ لَهُ، وہی بات، اگر وہ کہے کہ پھر اللہ کی مراد کیا ہے، تو امام صاحب نے اس کو جیسے نا وہ کی ہے، مطلب اپنی اس کی اوقات یاد دلا ہے، کہتے ہیں انت اذا عجزت عن فهم نزول البعیر من السماء فانت عن فهم نزول اللہ تعالی عاجز، کہہ رہے ہیں اگر تمہیں آسمان سے اوپر سے اونٹ اترنے کا مطلب سمجھ نہیں آ پا رہا تو خدا کے اترنے کو کیا سمجھو گے تم، رہنے دو، اب یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ کیا فرمایا فلیس هذا بعشقی فدرجی، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہارا مرتبہ نہیں ہے۔ وہی بات، ہر علم ہر ایک کے لیے نہیں، ہر علم ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ اُش تو گھونسلے کو کہتے ہیں اصل میں، مطلب یہ کسی شعر کا مسل کا حصہ ہے کہ وہ کبے نے کہا یا پتہ نہیں کس نے کس سے کہا کہ بھئی یہ تمہارا گھونسلہ نہیں، آج نکل جاؤ، تو لیس ھذا بعشقی فدرجی ادرجی من العش، یعنی اخرجی من العش۔ اب پھر کیا کرو، اچھا میں یہ کام نہیں کروں گا تو کیا کروں گا، بہت اہم بات ہے، امام سے کہہ رہے ہیں عبادت کرو اور جا کے اپنا پیشہ کرو، جاب کرو، بس یہی کہہ رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں واشتغل بعبادتک او حرفتک واسکت، بھئی اپنے کام میں لگو، اللہ کی عبادت کرو، ان مسائل میں کیوں تم نے یہ، اور اپنا جو پیشہ ہے اس کو اختیار کرو، روزی کماؤ، روٹی کھاؤ، رات کو سو آرام سے، ہر ایک کا کام ہر ایک کا نہیں ہوتا، یعنی کچھ لوگوں کے لیے فرض صرف اتنا ہوگا کہ وہ حلال کی کمائی لیں، کھائیں اور گھر والوں کو کھلائیں اور بس چھٹی، اور جو یقین ان کو حاصل ہے وہ رکھیں، اور اس کے بعد انہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ یہ تو آج کل کا ایک تصور ہے کچھ فرائض دینی والا نا، جس میں پتہ نہیں ہر چیز ایک وسیع کر کے کہ ہر مسلمان پہ یہ چیزیں فرض ہو گئی، فلاں، یہ تو پہلی دفعہ کوئی تاریخ میں واقع ہوا، یہ یعنی تحریکوں میں بھی یہ والا مسئلہ، یعنی متکلمین بھی ہو سکتا ہے بہت شدت اختیار کریں، وہ کہیں نہیں سب کو سب علم کلام پڑھیں، حالانکہ نہیں کہتے وہ، اسی طرح کہا جائے گا نہیں سب کا فریضہ فلاں فلاں خلافت کا قیام ہے، وہ فی نفسی ہی ایک فریضہ ہے، لیکن بہت سے لوگوں پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی، سیدھی سی بات، کو جائیے کہ کہا جائے کہ جو جماعت میں نہیں ہے وہ فرض کا تعلق، جماعت میں کس قسم کی ہوائی باتیں ہیں، مطلب کیسے اس کو کہا جائے، تو بس یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے عبادت کرو اور بس اللہ سے دعائیں وغیرہ کیا کرو، خانقاہی زندگی اختیار کرو۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ أُرِيدَ بِهِ مَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي يَجُوزُ أَنْ يُرَادَ بِالنُّزُولِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ، کہہ رہے جان لو کہ اس سے کوئی ایسے معنی کا ارادہ کیا گیا ہوگا جو عربوں کے ہاں نزول سے لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک، وَيَلِيقُ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِجَلَالِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظَمَتِهِ۔ اب دیکھیں امام صاحب یہاں نہیں بتا رہے، لیکن الاقتصاد فی الاعتقاد میں نزول پہ تفصیل بتائیں گے کہ اس سے یہ معنی مراد ہے، یہاں نہیں بتایا، یہاں چونکہ میرے اور آپ کے لیے کتاب لکھی جا رہی ہے، ہم نے غلطی سے وہ بھی پڑھ لی الاقتصاد فی الاعتقاد۔ وَإِن كُنْتَ لَا تَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ، اچھا اگلی مثال دیکھیے، وَمِثَالٌ آخر
اذا سمع لفظ الفوق في قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وفي قوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم فليعلم ان الفوق اسم مشترك يطلق لمعنيين. ایک ہی جواب ہے امام صاحب کے پاس ہر جگہ. لفظ مشترک ہے يطلق لمعنيين احدهما نسبة جسم الى جسم بان يكون احدهما اعلى والاخر اسفل يعني ان الاعلى من جانب راس الاسفل. کہہ رہے ایک یہ کہ یہ جسم کی جسم سے نسبت ہوتی ہے فوق تحت. آپ جانتے ہیں کہ یہ فوق تحت کیا حقیقی ڈائمنشنز ہے؟ حقیقی تو نہیں ہے، ریلیٹیو ہے نا، مطلب نسبت ریلیشنل ہے یہ ساری کی ساری. تو بھائی ایک جسم کی دوسری سے نسبت ایسی ہو کہ ایک اعلیٰ اور دوسرا اچھا، کون اعلیٰ کون اسفلی کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کہیں نیچے والا کہے میں اعلیٰ، الٹ دیکھو گے تو میں اعلیٰ ہو جاؤں گا، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کہیں اس کا ایک راز تلاش کریں نا، جو راز کے اوپر ہوگا وہ اعلیٰ ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ یعنی ان الاعلیٰ من جانب راس الاسفل. ٹھیک، اب آپ کو کوئی شاید سے گول ایسی ہو بالفرض تو ہو سکتا ہے دو گول بالکل چیزوں میں آپ اعلیٰ اور اسفل طے نہ کر سکیں، الا یہ کہ ان کا اعلیٰ اور اسفل کچھ دوسرے اجسام سے طے ہو، لیکن کائنات میں بالفرض دو بولیں ہوں بس، اور کوئی کسی چیز کا وجود نہ ہو، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا اسفل کون ہے اعلیٰ؟ خود ہی سوچیے، پتہ چل سکتا ہے؟ دیکھنے والا نہیں ہے نا، بی ہولڈر کوئی بھی نہیں ہے ادھر، کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. کیونکہ یہ انڈین حقیقی مکان نہیں ہوتے، یہ سارے کیا ہیں آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ کوئی حقیقی چیز ہے شے ہی نہیں. تو لہٰذا خدا کا یہ کہنا ہے کہ وہ اوپر ہوتا ہے اس معنی میں اور اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. فوق حقیقی ہے، کیا مطلب فوق حقیقی کا؟ بتاتے ہیں اوپر مطلب یوں ختم ہو کے جب عرش ختم ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہے جو ہے نا پوری کائنات نیچے ہوئی اوپر. عجیب بات مطلب، لیکن اللہ نے کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان دیکھیں ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، یہ قرآن پڑھتے ہوئے غور کیجئے گا، اپنی صفات کیسے بیان کرتے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ، آیات ختم ہوتی ہیں، صفات بیان کی، وہ ہمیشہ صفات معنی ہوتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں جان لو کہ میں ایسا ہوں، یہ کبھی کہا آپ نے کوئی آیت پڑھی ہوگی وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ يَدًا مثلا، ایسی کوئی آیت قرآن میں آ گئی؟ ہمیشہ ایک خاص اللہ کے فعل کے تناظر میں ایک بیچ میں بیان آتا ہے. کبھی بھی اس بات صفات کے پیرائے میں آپ نے یہ صفات پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس بات صفات کے پیرائے میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن جہاں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ میری صفات ہیں مان لو ان کو، ان کا انکار نہ کرنا، وہاں کون سی صفات ہوتی ہیں؟ مانی. تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ صفات ایک خاص سیاق میں آ رہی ہیں، تو اس سیاق میں دیکھا جائے گا تو اس کے وہ معنی ہے ہی نہیں. کہ اب ہوتا کہ الگ سے صفات تلاش کی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا ید آ گیا اس کو الگ نکال دیا، وہ آگے امام صاحب بتائیں گے کہ ان کا طریقہ واردات کیسا ہے، وہ الگ نکال کے پھر بتاتے ہیں للہ ید وقدم ورأس والعیاذ باللہ. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ میری صفات ہیں، ان کو جو نہیں مانتا وہ باہر میں جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو. اب یہ تو یہ ہو گیا. وقد یطلق لفوقیت الرتبہ، کہہ رہے ہیں کئی دفعہ فوقیہ رتبہ کے لیے بھی تو بولا جاتا ہے کہ نہیں، جیسے کہتے ہیں وبہذا المعنی یقال الخلیفۃ فوق السلطان والسلطان فوق الوزیر. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ انہوں نے کوئی ملٹی اسٹوریڈ بلڈنگ بنائی ہے کہ وہ نیچے اس کے اوپر ہے اس کے اوپر، ایسا تو نہیں ہوگا بالفرض. بادشاہ چاہے نیچے بیٹھا ہو اور وزیر کرسی پہ بیٹھا ہو تب بھی یہی کہا جائے گا سلطان فوق الوزیر، کہ نہیں کہا جائے گا. وکما یقال العلم فوق کیا ہے آپ کیا العلم یا العلم فوق العمل ہوگا نا. اچھا یہ بھی ہے آپ کیا، وہ کیا ہے اس کے بعد العلم فوق العمل، ہاں وہ اس سے پہلے کیا ہے دخل فلان فقال الامیر، دخل فلان على الامیر وجلس فوق فلان کما یقال، آگے پھر وہی العلم فوق العمل. ہاں وہ جلس فوق فلان سے مراد سر پہ نہیں بیٹھ گیا، مراد ہے کہ اس کا رتبہ امیر کی مجلس میں اس سے زیادہ ہے. جیسے کہا جاتا ہے العلم فوق العمل، ہاں ہمارے ہیں العلم فوق العلم، العلم فوق العمل، ایسے ہی ہے نا. والاول یستدعی جسما ینسب الی جسم، یہاں جسیم لکھا ہے میرا خیال ہے جسم ہی ہوگا. کہہ رہے ہیں جو پہلا معنی تھا نا وہ تقاضا کرتا ہے کہ جسم ہو اور جسم کی طرف نسبت ہو. السیاغت فوق الدباغہ، تو کہتے ہیں جیسے کہا جائے گا نا جو سیاغت ہے یعنی سونے کا جو فن ہے کیا کہتے ہیں اس کو، جوہری جو ہے وہ یہ جو ٹین کرنا کہتے ہیں اس کو، ان سے یعنی جو دباغت کا فن ہے اس سے سیاغت اونچی ہے. اونچی سے کیا مراد؟ اونچی سے مراد مرتبے میں اونچی ہے، اور کیا السیاغت فوق الدباغہ.
کہہ رہے ہیں دوسرا جو معنی ہے نا لا یستدعی، اس میں جسمیت کا ضرورت پڑتی ہے، فوق کے معنی میں نہیں پڑتی نا لا یستدعی. فلیعتقد المؤمن قطعا ان الاول غیر مراد، جان لے صاحب ایمان قطعا کہ پہلی شے مراد نہیں ہے. وانه علی اللہ تعالی محال فانه من لوازم الاجسام او لوازم اعراض الاجسام واذا عرف نفي هذا المحال فلا عليه ان لم يعرف انه لماذا اطلق وماذا اريد فقس على ما ذكرناه ما لم نذكره. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں یہ جان لے، اس کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس کا معنی ہے کیا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس ہم نے صرف 2-4 مثالیں دی ہیں، باقیوں کا اس پر خود ہی قیاس کر لینا. اب وہ کہیں فلاں تو آئی نہیں، اس میں فلاں تو آئی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں سب اسی طرح سمجھی جائیں گی. آگے جو وظیفہ ثانیہ ہے نا وہ بہت اہم ہے، وہ ہے تصدیق. اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک اعتراض کا جواب بھی دے رہے ہیں، وہ بھی بڑا اہم. خیر جمعہ خیر اس کو پڑھیں گے. پہلا وظیفہ اللہ کے فضل سے پورا ہو گیا ہے، ہاں کافی ہو گیا، تیزی سے پڑھ لیا نا. مان صاحب نے سوال ہی نہیں کیا اس لیے پڑھ لیا. دیکھتے ہیں آپ کا آسمان کی طرف سے اٹھانا، اس کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. وہ اس لیے کہ آسمان دعا کا قبلہ ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو کیا کوئی مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ خدا گھر میں ہے؟ اسی طرح جب ہم آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو انسان کے اندر کسی بھی شے کی عظمت کا ادراک فوق کے تصور سے پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں میں بیٹھا ہوا کہوں کہ وہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم مطلب کتنے بڑے ہیں؟ آپ کہیں گے یہ ہاتھ اٹھا کے کیا بتا رہے ہو کہ وہ جسم تو نہیں ہے، علم جسم تو نہیں ہوتا، ان کا علم اتنا ہے. آپ کو اس سے یہ تصور لگائے گا کہ جیسے ہم لفظ کا علم بولتے ہیں ساتھ کہتے ہیں اتنا، تو علم جو ہے وہ کوانٹیفائیبل ہوتا ہے اور اس کا مقدار بھی طے ہو سکتی ہے. کوئی مان دے گا اس سے؟ کیونکہ انسان معلوف جو وہ ہوتی ہے محسوسات سے اتنا معلوف ہے کہ وہ معنویات کا بیان بھی محسوسات کے تناظر میں کر رہا ہوتا ہے. جب بھی کسی شے کی بڑائی کا تصور پیدا ہوتا ہے تو اوپر کی طرف رجحان جاتا ہے نا. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کتنا بڑا ہے، وہ جو بھی اس طرح کہے گا وہ کہے گا کتنا بیوقوف آدمی، کتنا بڑا، نیچے کی طرف کیوں اشارہ کر رہا ہے؟ اس کو چاہیے کتنا بڑا ہے اوپر کی طرف اشارہ کرے. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ اوپر ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان جب دعا کرتا ہے دعا کا قبلہ کیا ہے؟ دعا کا قبلہ فوق ہے. بس جب بھی خدا کی عظمت کا ادراک ہوگا اس کی نگاہ اوپر ہی رہے گی، سیدھی سی بات. لیکن اس سے کیا، جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے، اس سے کیا کوئی شخص یہ تصور کر سکتا ہے کہ وہ عالم جو اتنا بڑا ہے اس کا قد بھی کوئی 12 فٹ؟ جب آپ کہیں گے آپ نے اتنا بڑا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا، 12 فٹ نہیں ہو سکتا 5 فٹ کا ہے، لیکن اس کا علم بہت بڑا ہے. تو کہیں ہاتھ کیوں اٹھائے؟ تو بس اٹھاتے ہیں، ہم کیا کریں گے، بلندی کا اشارہ ہم اسی طرح کرتے ہیں. تو اس سے عقیدے نکالے جائیں گے. بہت بڑے عالم نے اس سے عقیدہ نکالا، بہت بڑے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جن چیز کا یہ انکار کر رہے ہیں نا، اس پر تو یہ تو جانور بھی جانتے ہیں، وہ بھی پریشانی میں اوپر ہی تھے. اس سے کیا تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب اس قدر حد تک جو ہے نا وہ ہے کہ کوئی ہوتا جانور بھی اوپر دیکھتے ہیں، انسان بھی اوپر دیکھتے ہیں. اس سے عقیدے کا برآمد ہو رہا ہے. سوچنے کی بات. فالامام آپ کلاس کے لیے آئے؟ اچھا ٹھیک.